السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ پھر قاضی ابن رسون نے نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے شاگرد کے لیے دعائے مغفرت کی، جہاں تک کہ اس مجلس میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ خود سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی داڑھی بھگو رہے تھے۔ تینوں حاسد امیروں نے بھی سلطان عادل کو خوش کرنے کے لیے رونے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے گوشے اس وقت بھیگتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، اور راشد بن عبداللہ، فہد بن کعب، عمیر بن مروان کے سینوں میں دل کی جگہ پتھر رکھے ہوئے تھے۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود زنگی رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے سپہ سالار نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگرچہ سرکاری کارندوں نے اطلاع دی ہے کہ شہر حما میں سارے مکانات منہدم ہو گئے ہیں اور دور تک انسانی زندگی کے آثار نہیں ملتے، لیکن پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سرگوشی میں مجھ سے کہہ رہا ہو کہ یوسف محفوظ ہے۔ آمین۔ قاضی ابن رسول نے بابلند آواز میں کہا، آپ سلطان عدل ہیں، مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی اور قاضی ابن رسول کی باتیں سن کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو کے چہروں پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی تھی، مگر تینوں حاسد امرا دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ سلطان عادل یوسف کے باپ اور چچا کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، ورنہ موت کی وادی میں تو گم ہو جانے کے بعد کون واپس لوٹ کر آیا ہے۔ دوسری طرف شہر حما میں بڑی عجیب صورتحال تھی۔ رات بھر گہری نیند سونے کے بعد جب یوسف صلاح الدین اور سلطان عادل کا غلام امین بیدار ہوئے تو دونوں پر شدید حیرت و سکوت کیفیت طاری ہو گئی، اور بہت دیر تک ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہیں۔ کمرہ تو وہی تھا جہاں یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی اور امین رات کو سوئے تھے، لیکن گھر کے دروازے کے باہر کا منظر بڑا ہیبت ناک تھا۔ چاروں طرف مٹی اور پتھروں کا ڈھیر تھا، جس میں دونوں کے گھوڑے بھی دب کر مر گئے تھے۔ بہت دیر تک یوسف سلطان نور الدین زنگی کا غلام حیران پریشان کھڑے رہے، پھر مکانات کے ملبے سے گزر کر وہ کچھ دور تک آگے بڑھے تاکہ کسی محلے دار سے مل کر صورتحال جاننے کی کوشش کریں، مگر کس سے پوچھتے کہ کل رات شہر حما پر کیا قیامت گزری ہے؟ وہاں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتہائی دشوار گزار سفر کے بعد یوسف اور امین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دونوں کا برا حال تھا۔ پھر وہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اس بے مثال کرم کا شکر ادا کرنے لگے۔ خالق کائنات نے انہیں آفت ناگہانی سے محفوظ رکھا تھا۔ سلطان عادل کا غلام امین بہت خوش تھا اور بلند آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر یوسف کی آنکھوں میں یکایک آنسو آ گئے، اور جس مکان کے ملبے پر بیٹھے تھے اس کے نیچے پتہ نہیں کتنے مکین دفن تھے۔ شاہراہ عام تک پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی اور دونوں کے پاؤں چھالوں سے بھر گئے تھے۔ راستے سنسان تھے اور دور دور تک کسی ایسی سواری کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جو انہیں قریبی شہر تک پہنچا سکے۔ مجبوراً یوسف اور امین نے وہ رات کھلے آسمان کے نیچے اس طرح گزاری کہ دونوں کے پیٹ خالی تھے اور ان کی زبانیں پیاس سے خشک ہو گئی تھیں۔ پھر دوسری صبح اور دونوں اس راستے سے گزرنے والے پاک گھوڑ سواروں کی مدد سے قریبی سرائے تک پہنچے اور کھانا کھا کر اس طرح سوئے کہ رات کے وقت ان کی آنکھیں کھلیں۔ الغرض 3 دن کی اذیت ناک مسافت کے بعد یوسف اور امین انتہائی شکستہ حالت میں دارالحکومت شام پہنچے، اور پورے شام میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ کسی کو ان کی زندگی کا یقین ہی نہیں تھا کہ دونوں زندہ تھے۔ پھر سلطان عادل محمود زنگی نے یوسف کے زندہ سلامت بچ جانے پر جشن خاص کا اہتمام کیا۔ خود سلطان عادل نے اپنے ہاتھ سے یوسف کو قبائے زنگارے پہنائی۔ یہ منظر دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو اظہار تشکر کے طور پر تھے۔ خالق کائنات نے ان کے بیٹے کو دوسری زندگی عطا کی تھی۔ امیر، راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فہد بن کعب کے چہرے مسخ ہو کر رہ گئے تھے۔ ان تینوں سے یہ جشن مسرت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ان کی یہ حرکت درباری آداب کے خلاف نہ ہوتی تو وہ یہ منظر دیکھنے کی بجائے دربار سے اٹھ کر جا چکے ہوتے، پھر اس جشن خاص میں شریک نہ ہوتے۔ مگر قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ تینوں حاسد امرا یوسف کو اس طرح مردہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کا قبر کا نام و نشان تک نہ ہوتا، مگر ایک ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ یوسف نہ صرف زندہ تھا بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنے دست مبارک سے خلط خاص پہنا رہے تھے۔ امیر، راشد بن عبداللہ، فہد بن کعب اور عمیر بن مروان ناقابل بیان اذیت کرب میں مبتلا تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک ولی صفت حکمران تھے۔ ان کی حکومت میں رقص و
رقص و سرود اور شراب نوشی ممنوع تھی۔ اگر کچھ عمرہ بعد کشی کرتے بھی ہوں گے تو وہ اپنے تہہ خانوں میں چھپ کر۔ پھر اگر کوئی با اثر شخص اس لعنت میں مبتلا ہوتا تو اس کی بدکاری کا راز فاش ہو جاتا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے عہد منصب کا خیال کیے بغیر سر عام کوڑے لگواتے۔ اگر سلطان عادل کو کوئی شوق تھا تو بس اس کو شعر و شاعری کا، اور شاعری بھی ایسی کہ مسلمانوں کے خون کو گرماتی رہے، ان کی اخلاقی تربیت کرتی رہے۔ ہر قلعہ سلطان نور الدین زنگی کا درباری شاعر تھا، بڑے پر اثر انداز اور انقلابی شعر کرنے والا۔ جب سلطان عادل یوسف کو خلقت خاص پہنا چکے تو شاعر ہر قلعہ اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے بڑے پرسوز لہجے میں یہ دو اشعار پڑھے: جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت بے پناہ کے سبب حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں محفوظ رکھا اور ان کے بھائیوں کی فتنہ گرانہ چالوں کو ناکام بنا دیا، اسی طرح پروردگار عالم نے ہمارے یوسف کے چاروں طرف بھی اپنے کرم کا حصار کھینچ دیا تھا اور زلزلے کی تباہ کاریوں سے امان میں رہا۔ میری دعا ہے، مجھے یقین بھی ہے کہ معبود حقیقی آئندہ بھی اسی طرح یوسف کو حاسدوں کی نظر بد اور زمانے کی شر انگیزی سے محفوظ رکھیں۔ پھر کچھ دن بعد ہی شاعر ہرقلہ کی دعا عالم اسباب میں ظاہر ہوگی۔ امیر راشد بن عبداللہ ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار جا رہا تھا اور اس وقت گھوڑا اپنی پوری رفتار میں تھا۔ یکایک گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اونھے منہ گر پڑا۔ امیر راشد بن عبداللہ ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ دور جا کر گرا۔ گرتے وقت راشد بن عبداللہ کا سر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا، ضرب اتنی شدید تھی کہ سر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، وہ دماغ باہر نکل آیا۔ دوسرے امیر فہد بن کعب کو اس کے غلام نے سوتے میں قتل کر دیا۔ امیر فہد بن کعب نے ایک انتہائی ظالم اور اذیت پسند انسان تھا، معمولی غلطیوں پر اپنے غلام رومیلہ کو سخت سزائیں دیتا تھا اور اس پر بہت زیادہ تشدد کرتا تھا۔ آخر اس مسلسل عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے فہد بن کعب کو اسی وقت قتل کر دیا گیا جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان یکایک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ سلطانی طبیبوں نے اس کا بہت علاج کیا مگر امیر ابن مروان کی طبیعت روز بروز بگڑتی گئی، جہاں تک کہ شام کے ہر بڑے طبیب نے اسے لا علاج قرار دیا۔ اور پھر ایک دن امیر بن مروان کے پیروں میں بھاری زنجیریں ڈال دی گئیں اور وہ مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا۔ مرقوم یوسف کے خلاف سازش کرنے والا پہلا شخص تھا، جو پہلے ہی متوب و مفلس ہو چکا تھا۔ اب اچانک اس پر جزام کوڑ کا حملہ ہوا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ اگرچہ ان چاروں واقعات کو محض اتفاق سمجھا گیا، لیکن در حقیقت یہ ان بدکار امراء کے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت ظاہر ہوئی جب ان لوگوں نے یوسف یعنی صلاح الدین کے خلاف ریشہ دوائیاں شروع کی۔ امیر ابن مرقوم کی تہمت رازی اور زلزلے کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے بعد شام کے باخبر دور اندیش لوگوں نے سمجھا تھا کہ یوسف کوئی غیر معمولی نوجوان ہے۔ حفاظت، واپسی اور خلعت خاص سے نوازے جانے کے بعد شاریہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کے سامنے بار بار اپنا ایک ہی جملہ دہراتی تھی: بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، یوسف مجھ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب نے شاریہ کی بات سنی تو وہ باپ کے سامنے خاموش رہا، لیکن تنہائی میں اس نے اپنی ماں زبیدہ سے پوچھا: محترم شاریہ، یہ کیا کہتی ہے؟ زبیدہ نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا: میرے بچے، جب تمہاری موت کی خبر شام کے گلی کوچوں میں عام ہو گئی تھی تو بس عزیزوں اور شناسوں میں یہی ایک لڑکی تھی جسے تمہاری موت کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ سرکاری کارندوں کی اطلاعات سن کر کچھ دیر کے لیے میں بہت مایوس ہو گئی تھی، مگر شاریہ کے یقین میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے اور تمہارے باپ سے یہی کہتی تھی کہ یوسف اسے ملے بغیر نہیں جا سکتا۔